السلام علیکم، میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں. بالکل ٹھیک. حسن، ہمارے پاکستان کے ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے گلگت بلتستان. وہاں پہ ایک نیو کائنڈ آف پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا گرین ٹورزم کے نام سے اس کو کہا جا رہا ہے. اس پہ کچھ کرٹیسزم ہو رہی ہے، بٹ آنیسٹلی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے اور کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے اس کو. دیکھیں، جب بھی کسی جگہ پر جہاں پر آپ نے ٹورزم ہوتا ہے، وہاں پر شاپس ہوتی ہیں، ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک مافیا بن جاتا ہے. چاہے آپ مری میں چلے جائیں، چاہے آپ نتھیا گلی چلے جائیں، سوات چلے جائیں، ہمیشہ ہر جگہ پر لوگوں نے اپنی ایک مونوپلی بنائی ہوتی ہے. تو جب کوئی نیا انیشیٹو آتا ہے، کوئی پروگرام آتا ہے، تو وہاں پر لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے آگے سے اپنی دیوار کھڑی کرتے ہیں. یہ بھی تقریباً اسی قسم کی چیز ہے. اور لیکن جو احتجاج ہو رہا ہے، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہ ٹورزم وہاں پر ہے، لیکن اس طریقے سے ٹورزم نہیں ہے جتنی اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. یعنی گلگت بلتستان کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہنا بھی غلط ہوگا. یہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے. دیکھیں، کراکرم، ہمالیہ، ہندو کش، یہ 3 ایسی ماؤنٹین کی رینجز وہاں پر موجود ہیں جہاں پر جو آئی کیچنگ ویوز ہیں. آپ دیکھیں کہ قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے. ابھی وہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں، اچھے ہوٹلس وغیرہ، ریسٹورنٹس وغیرہ نہیں ہیں. ایون دین کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ٹورسٹ جو ہے وہ بیرونی دنیا سے پاکستان آتا ہے. اگر ہم فیسلٹیز دے دیں، اپ گریڈیشن کر دیں اس علاقے کی، جو کہ ہونے جا رہے ہیں، تو کتنا بہترین طریقے سے آپ کتنا ٹورزم اور آپ جو ہے وہ اپنا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک پہاڑ ہے، سب سے چھوٹی جو پیک ہے نا گلگت بلتستان میں، پتہ اس کی ہائٹ کیا ہے؟ 6000 میٹرز. اور اگر آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں، تو وہاں پر آپ کو 8000 میٹر والی یعنی متعدد جو ہے پہاڑ آپ کو ملیں گی، پیکس ملیں گی، جس میں راکا پوشی ہے، جس میں K2 ہے، K1 ہے. اس طرح ناگا پربت ہے، راکا پوشی ہے، K1 ہے، K2 ہے. یہ 8000 میٹر والی جو ہے یہ پہاڑ ہے. اب اتنے اونچے پہاڑ جو کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم بھی اگر آپ جب پی اے کی جو یہاں پر ایک تھا نا، پی اے سفاری چلتی تھی، ایک جہاز ٹور ہوتا تھا اس کا، تو اس میں سے آپ یہ ان تمام پیکس کو اوپر سے دیکھ سکتے تھے. تو آپ یقین کریں کہ سنو بیڈز تھے وہاں پر. اتنی خوبصورت علاقہ ہے. تو یہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی اس کے ساتھ کے پہاڑ دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں. اور یہ ایسی اٹریکشن ہے کہ جو لوگ آنا چاہیں گے یہاں پر اسکینگ کر سکتے ہیں یہاں پر. اور بے تحاشا آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس نہیں ہے تو انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے تو فیسلٹیز نہیں ہے. جو لوگ ریلیکٹنٹ ہیں آنے کے لیے، وہاں پر جو ہے آپ کی جو فلائٹس تھی وہ اتنی ریگولر نہیں تھی. تو یہ تمام چیزوں کو آپریٹ کر کے کتنی ڈینجرس ٹائپ کی ہیں. نہیں، ڈینجرس نہیں ہے جی. میں نے باہر سفر کیا ہے. ٹھیک ہے، بٹ آئی ہیو ہرڈ، لائک میں نے دیکھا ہے فارنرز کہتے ہیں ہمیں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ لینڈ ہوگی یا نہیں. کوئی وہاں پر ایسا خطرے کی بات نہیں ہے. بڑے سیف ہے. اسکردو میں گیا ہوں، میں گلگت ایئرپورٹ کے اوپر بھی میں نے ٹریول کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہیں جی. اور آپ دیکھیں دیوسائی کا ایک علاقہ ہے. دیوسائی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو وہ بھی دنیا میں ایک خوبصورت ترین جگہ ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور SIFC کے تحت یہ پروگرام ہے گرین ٹورزم پاکستان، اور یہ GB کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جی. جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ یہ بات دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی وہاں پر روزگار کے مواقع ملیں گے. وہاں کے جو GB کے عوام کی ترقی ہونی ہے. جب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ٹورزم ہوگا، وہاں پر لوگوں کے وسائل بہتر ہوں گے، تو پھر لوگوں کو وہاں پر جو ہے اپنی جو معیار زندگی ہے وہ ان کا بلند ہوگا. تو میرے خیال کے مطابق اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جہاں جنریٹ ہو رہی ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کسی کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہو رہا، کسی کے کوئی حق کی جو ہے وہ پامالی نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. لیکن صرف جو لوگ جی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ مونوپلی بتایا نا، میں نے شروع بتایا، مونوپلی ہوتی ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر وہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. اچھا حسن، ریزرو سیٹس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو 2 دن ہیں یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے رہے ہیں. سپریم کورٹ
میں ایک بڑی کمپلیکیشن چلی ہے, بہت ہی ایک لائیو دکھایا گیا ہے ٹی وی کے اوپر, آرگیومنٹس بڑے کمال کے ہوئے ہیں, اور ایک ٹف ٹائم جو میں نے دیکھا ہے, مجھے پرسنلی میری ذاتی رائے ہے کہ ایک ٹف ٹائم ملا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو. اس پہ آپ کیا بات کریں گے, بیکاز یہ بات ہے ریزرو سیٹس کی, جبکہ ایک طرف سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ تھوڑا سا نان مسلمس کی ریزرو سیٹ کے اوپر ایک ایشو کریٹ کرتی ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کل اپنے جو ہے وہ کیے تھے دلائل, آج تو خیر انہوں نے باری نہیں تھی, لیکن سلمان اکرم راجہ کی اگر بات کریں تو مجھے تو وہ بڑے کمزور آرگومنٹس لگے ہیں, حالانکہ ہمیشہ ویل پریپیئرڈ آتے ہیں. شاید ان کا کیس کمزور تھا کیونکہ وہ کنول شوذب صاحبہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کنول شوذب صاحبہ کے بارے میں بار بار وہ فرما رہے تھے کہ کنول شوذب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے پی ڈی اے کی رہنما ہے, اور پھر کہہ رہے تھے مخصوص نشست ان کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشست میں ان کو ایم ایل اے بنایا جائے. مطلب یہ چیز ڈزنٹ میک سینس. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی تو عدالت کے سامنے ہے نہیں, آپ عدالت کے سامنے آئیے سنی اتحاد کونسل. اچھا جو آزاد اراکین ہیں اسمبلی, جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, وہ بھی عدالت کے سامنے نہیں آئے. اب یہ بیسکلی بنیادی طور پر جو معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے, یہ 185 کے تحت ایک اپیل آئی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اب دلچسپ بات یہ ہے, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ نہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کہ کنول شوذب صاحبہ کے وکیل تھے, نہ جو فیصل صدیقی صاحب ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر کوئی بات نہیں کی. انہوں نے سارا کا سارا مقدمہ وہ کیا جو کہ وہ آ رہے تھے, معاملہ الیکشن کمیشن کا تھا. اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے ہی چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنا, اس لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ یہ سیٹیں جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ برقرار ہے, یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی, یہ سیٹیں جو ہے وہ دیگر پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم کر دی. یہ مسئلہ اس لیے آیا کیونکہ بلے کا نشان چھن گیا. چلیں یہ اب معاملہ دیکھیے, اس ٹائم سپریم کورٹ میں آپ خود وکیل ہیں, معاملہ کیا ہے, معاملہ اپیل ہے. جو آپ نے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن میں, یعنی ٹرائل جو تھا ایک قسم کا, تو وہ پھر آپ اپیل میں آ کر وہ اس کو ایجیٹیٹ کر نہیں سکتے کہ بلے کے نشان کا معاملہ آپ نے وہاں پر بات کرنی تھی نا الیکشن کمیشن میں. اب آپ سپریم کورٹ میں آ کر نہیں ہو سکتا, لیکن سپریم کورٹ میں آ کر جو ہمارے کچھ ججز ہیں وہ ایک ان کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے پارلیمانی جماعت نہیں ہے, لیکن یہ سیٹیں سیکیور کی ہیں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس نے, جو کہ شامل ہو گیا سنی اتحاد کونسل میں. تو اب اس کو آپ پارلیمانی جماعت ڈکلیئر کر کے تو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں. یہ کچھ ججز کا یہ جو ریمارکس سے ایک قسم کا یہ موقف ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 187 کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں تو لہٰذا یہ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. بیسکلی تو جو پروپورشنیٹ سیٹس ہیں, ریزرو سیٹس جو ہیں وہ چاہیے. لیکن وائی سنی اتحاد کونسل جب اتنا ایشو آ رہا ہے تو پی ٹی آئی کی ایک قیادت ہے, پی ٹی آئی میں بہت نامور لوگ ہیں, تو انہوں نے کسی اور پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کیا؟ لائک یہ مولانا صاحب کو جوائن کر سکتے تھے. مولانا صاحب نے ایک بڑا اسٹینڈ لیا تھا ایک ٹائم پہ پی ٹی آئی کے لیے, کرٹیسزم برداشت کیا. سو وائی سنی اتحاد کونسل؟ بات یہ ہے بیک اپ پلان اگر تھا تو یہ تھا, اور کوئی اور بیک اپ پلان کیوں نہیں تھا؟ نہیں, بیک اپ پلان نہیں تھا, یہ they were all set to join MWM. ٹھیک ہے. پھر MWM کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی, جو ان کے راجہ ناصر صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس نام ہے شاید ان کا. حسن ایک اور بھی تھا, بلے باز کا نشان تھا جو وہ تو ختم ہو گیا تھا, وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات ہے. یہ پوسٹ الیکشن بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بیٹھے اور ان کی آپس میں بات چیت بھی ہوگی. پھر اچانک سم ہاؤ کے پی کے جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہاں سے یہ پریشر آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم MWM میں ہم نے جوائننگ نہیں دینی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ جو انہوں نے اپنا ڈیسیجن چینج کیا اور آل آف سڈن یہ سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کر لیا. اب سنی اتحاد کونسل کو جوائن تو کر لیا, لیکن سنی اتحاد کونسل کا کوئی نان مسلم جو ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا. تو اگر یہی بات ہے نا, اگر ان کو خواتین نشستیں مل بھی جائیں تو پھر ان کو مائنورٹی سیٹیں نہیں مل سکتی, یا پھر ان کا اپنا ریٹیفائی ہو سکتا ہے نا, چینجز تو آ سکتے ہیں.
آج ایک پارٹی نے یہ کہہ دیا, کل دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مینیفیسٹو تو ہوتا ہے نا جی, چلیں علامتی طور پر کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہر پارٹی کا, تو میرے خیال سے ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ لیکن ایسے یہ کہہ نہیں سکتے جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں, وہ سنی اتحاد کونسل ہے نا جی, وہ شامل نہیں کر سکتے نا, وہ اٹس اونلی فار مسلمس, اٹس اونلی فار سنیز. تو وہ پھر ان کے لیے پرابلم یہ ہوگا صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوگا, پھر سنی اتحاد والا یہ پرابلم اگر آتا ہے سپوزٹلی, تو وہ پھر ان کا پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگا, پھر ان کا کے پی اسمبلی میں بھی ہوگا, ان کا تمام جگہوں پر سنی اتحاد کونسل ہے نا, ہاں رکھا ہوا ہے, وہ بھی شاید سیکٹرین بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ شاید ان کا پرپس یہی ہے. تو نام سے تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, میں خود سنی ہوں, لیکن بہرحال ایک بات میں جلد کر رہا ہوں کہ اس کا شاید پرپس ان کا یہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں جی, یہ تو بات کی ہیں, مین ایشو یہ ہے کہ کیا اب SIC یعنی سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, یہ اس کا ڈیسیجن امید ہے کہ آج رات تک, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ڈنر کے لیے بھی لوگ تیار رہیں, تو ابھی یہ وکلا نے جس طریقے سے دلائل دیے ہیں, ہاں پوری رات بھی ہو سکتا ہے, کافی ٹائم بیچ میں گزر جائے, جو ہو سکتا ہے کل تک ایڈجرن کر دیں. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ججز کی پیشنس کے اوپر کہ کتنا وہ پیشنٹلی بیٹھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. 9:30 بجے صبح سے تو بیٹھے, اور اس کا ریویو بھی ہو سکتا ہے, اس کی اپیل اس کا ریویو ہو سکتا ہے. آلریڈی اپیل آئی ہوئی ہے نا, تو اپیل آئی ہوئی ہے, تو آلریڈی 185 میں آئے ہیں, تو اس کی جو اپیل ہے وہ نہیں ہو سکتی, اس میں ریویو ہو سکتا ہے, اور ریویو پھر ظاہری بات ہے وہ یہی بینچ کرے گا اس کی. ٹھیک ہو گیا. حسن ایک اور چیز نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, عزم استحکام, جس میں کنفیوژن آیا کہ جی آپریشن کا ورڈ نہیں تھا, آپریشن عزم استحکام, جو کہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی میں ایپیکس کمیٹی میں موجود تھا بٹ ورڈ آپریشن یوز نہیں ہوا. تو پہلے تو یہ بتائیں یہ عزم استحکام ہے کیا, اور اگر یہ عزم استحکام آپریشن ہے تو اس سے کیا ڈفرینس بن جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علی مین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بٹ ایوری ون از اپوزنگ اٹ. نہیں, اب میری بات سن لینا. دیکھیں یہ جو کچھ بات وہاں پر ایپیکس کمیٹی میں ہوئی ہے, اس میں وہ ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے, اس کی تمام آڈیوز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن میں مسئلہ آیا تھا, تو بعد میں جو امرتا بندیال صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس, انہوں نے اپلوڈ کرا دی تھی ساری آڈیو, صدا طارق مسعود اور قاضی صاحب علی. اس طرح اف نیڈڈ تو یہ دوبارہ جو ہے یہ اپلوڈ ہو سکتی ہے یہ آڈیو, تو پھر شاید گنڈا پور صاحب کے لیے امبیرسمنٹ ہو جائے گی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں جی اپلوڈ کر دیتے ہیں, اف نیڈڈ تو سنا بھی دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ڈفرینس یہ نہیں ہے جی, بات وہاں پر یہ ساری باتیں مان کر آئے ہیں, ہر بات پر انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے. پھر جب بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی تو بعد میں انہوں نے آ کے اپنا موقف بدلنا پڑا. اصل میں علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی بازو مروڑ دیتے ہیں بانی چیئرمین, ان کی بازو مروڑتے ہیں, تو وہ بیچارے کو پھر اپنی جو ہے نا وہ کٹ پتلی کے طور پر کام کرنا پڑتا ہے. عمران خان کا کٹ پتلی ہے جی وہ, جی کوئی لیڈر کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا, لیڈر بیہائنڈ بارز ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی تو بندہ ترجمان بن کے آئے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے جی, اس کو کام کرنے دیں فریلی, آپ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہر کوئی لیڈر بن رہا ہے اس وقت, کیونکہ خان صاحب اندر ہیں, تو پھر خان صاحب کو تھوڑا بہت تو ان کے اوپر رکھنا پڑتا ہے نا چیک اینڈ بیلنس. خان صاحب اپنے کرمنل کیسز ختم کروا لیں, کرمنل کیسز پھر باہر آ جائیں گے. ابھی تو صرف ایک عدت والا کیس ہے, خالی عدت والا کیس رہ گیا ہے, فی الحال صرف مزید کیسز بھی ان پر آ جائیں گے. وہ تو چلیں پلاننگ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں پلاننگ نہیں ہو رہی, ان کے کیسز تیار ہیں آلریڈی, وہ پائپ لائن میں ہوتے ہیں, وہ چیزیں پائپ لائن میں ہوتی ہیں, آپ سمجھیں کہ پلاننگ ہے, وہ چیزیں آج کی نہیں ہوئی ہوئی, وہ پرانی ہوئی ہوئی ہیں, اس میں انہوں نے ارسٹ ہونا ہے. خان صاحب باہر نہیں آنے والے. اب دیکھیں نا کئی لوگ بڑے خوش ہیں, نہیں بڑے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کہ 27 تاریخ کو عمران خان عدت کیس میں جب وہ ان کی جو ڈسیزن آئے گا بریت کے لیے, جو سسپینشن آف سینٹینس ہے, بریت نہیں ہے ابھی سسپینشن آف سینٹینس ہے, یعنی سسپینشن آف سینٹینس اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جناب عمران خان صاحب جو ہے ہی ول بی فری مین. تو توشہ خانہ 2 پہلے سے جی وہ بھی آلریڈی پینڈنگ ہے, لیکن اس میں عمران خان صاحب کی باہر نکلنے کا 1 سال یا شاید اس سے زائد, پہلے میں 1 سال کہتا تھا, اب 1 سال یا اس سے زائد وقت ابھی لگے گا ان کو آزادی حاصل کرنے میں, کم سے کم. یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, 3 سال 4 سال تک جا سکتا ہے, لیکن ابھی خان صاحب جو ہے نا وہ ابھی اندر ہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات اہم ہے اور آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ تو راوی جین لکھ رہے ہیں نا, پاکستان کی عوام کی بات بھی سنیں کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. راوی تو کچھ بھی لکھتا ہے جی, راوی چین لکھ رہا ہے, تو جب چین لکھتے ہیں راوی تو پھر وہ چین ہوتا ہے. تو اس لیے چیئرمین جو ہے نا, بانی چیئرمین تحریک انصاف نہیں آ سکتے باہر. اچھا پتہ ان کے لیے پرابلم کیا ہے؟ خالی یہ پرابلم نہیں ہے, آج دیکھیں کہ وہ اپنی سیاست کو کس موڑ کے اوپر لیا ہے. وہ نہیں لے کے آیا, آپ نے ایک لیڈر کو جب بند کر دیا تو ایکس وائی زی آ کے اپنی دکانداری چمکائیں گے, تو یہی ہوگا نا. وہ اپنی سیاست کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نیچ پر لے آئے ہیں کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, لیکن آج اس وقت وہ
کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, اس میں 10 دفعہ اپنا سٹانس بھی لے چکی ہوں کہ یہ تو آپ دل کو تسلی دیتے رہے جی یہ بھی کر دیا عمران خان نے, گناہ بھی کر دیے. نہیں میں خالی بتا رہا ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں, میں دل سے یہ چاہتی ہوں, ان کی پالیٹکس جہاں کھڑی ہے نا, آپ جو ہے وہ انتشار کی سیاست کر کے آپ ملک میں حکمرانی نہیں کر سکتے. باہر آنے دیں, لیڈر آ کے انتشار کیا نا, انتشار پھیلایا, وہ معافی مانگے. کچھ بات ہو رہی تھی عزم استحکام جو ہے ہمارا آپریشن, دیکھیں جی KPK کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں, بلوچستان کے اندر بھی کچھ ایشوز ہیں. کمپیریٹیولی بلوچستان کے اندر جو زیادہ ہوتا ہے وہ انڈیا تھرو جو ایسی لبریشن کی جو بنی ہوئی فورسز بنی ہوئی ہیں, جیسے PLA ہے یا اس طرح کی 2 اور ہیں, ان کے تھرو آپریٹ کرتا ہے. وہ ان کی پراکسیز کے طور پر کام کرتی ہیں اور وہ بلوچستان میں عدم استحکام کرتی ہیں. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا, آپ ہمارے جوان روز اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. اب یہ جو عزم استحکام آپریشن ہوگا, یہ اس طریقے کا آپریشن نہیں ہوگا یہ نون ایریا ہے کہ فلاں ایریا ہے, وہاں پر جا کر جناب پولیس نے اس کو گھیرا کر دیا, وہ بہت زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوں گے. یہ وہ پرانے والے IDPs والا کیس نہیں ہوگا. یہ عزم استحکام ہے کہ تمام کی تمام اپنی جتنی بھی جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جتنی آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جتنی آپ کے انٹیلیجنس کے جو ادارے, ان کے سب کچھ جیسا نیکٹا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح تمام کی تمام یہ آپس میں انکوپریٹ کر کے ایک میسو آپریشن چلے گا. یہ کہ آن گوئنگ لانگ آپریشن ہونا ہے, یہ کوئی شارٹ ون فیو ڈیز کا آپریشن نہیں ہونا. اس میں آپ نے جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کو مزید افیکٹو بنانا ہے. آپ نے جو یہ چند مٹھی بھر جو اس وقت شر پسند ہیں, جو شر پھیلاتے ہیں, جو بھتے مانگتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایون کہ علی مین گنڈا پور ٹائپ کے لوگ بھی جو ہیں یہ بھی بھتہ دینے پر مجبور ہیں وہاں پر, جو کہ خود CM ہے. اس طرح کے یہ بھی اس اعزاز سید نے اس دن بولا ہے جی, اعزاز سید نے اس دن یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال بہت سے لوگ, یہ تو میں علی مین گنڈا پور کو تو نہیں معلوم, لیکن مجھے خود معلوم ہے حیات آباد کے اندر رہتی ہے فیملی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان لوگوں سے بھتہ مانگا گیا ہے, ان کو بھتہ دینا پڑتا ہے. اب DA خان کے اضلاع کے حوالے سے, DA خان کے حوالے سے طالبان تو نہیں مانگتے نا, جو کرمنل پلس یہ دہشت گرد ہیں. ایک خالی کرمنل ہوتا ہے, ایک کرمنل اور ٹیررسٹ ہوتا ہے. یہ ٹیررسٹ ہے, ان کے لیے انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کے لیے بے گناہ جانوں کو مارنا کوئی اہمیت کا عمل نہیں ہے. کہ کیا یہ ٹیررسٹ ہے, انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا نا. ٹھیک ہے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ یہ سارے آپریشن چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ 2 دن پہلے جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بولا. انہوں نے کہا جی ہمارے اضلاع میں مغرب کے بعد پولیس انفیکٹو ہو جاتی ہے, صرف تھانوں کے اندر یا بلڈنگز کے اندر تک رہ جاتی ہے. یعنی باہر جو ہے پھر یہ جو کرمنلز ہیں, یہ جو TTP والے لوگ ہیں, نام تو نہیں لیا, ان کا جی پھر ان کا راج ہوتا ہے, پھر کسی بھی عزت دار آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان اور مال اور عزت کا تحفظ کرے. ان کو اس قسم کے جو کرمنلز ہیں ان سے نجات دلانی ہے. تو یہ آپریشن بڑا افیکٹو ہے, یہ ہونا چاہیے. اس کی بھی کچھ چند باتیں ہمیں پتہ لگی ہیں. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں مے بی اس سے تھوڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں اس کی فٹ پرنٹ اس کے میرے خیال سے یہی چلیں گے. اور کاؤنٹر ٹیررزم ہے جی پیورلی, یہ پروفیشنل کام ہے اور یہ پاکستان کی ناگزیر ہے. This operation would be much different than ضرب عزب یا جیسے آپریشن راہ راست تھا یا اس سے سب سے پہلے راہ نجات تھا. یہ ان آپریشنز کے مقابلے میں یہ ڈفرینٹ آپریشن ہونا ہے ان تینوں آپریشن سے. صحیح ہو گیا جی. حسن, آڈیو لیکس کا بھی آج کیس تھا, یہ بڑا مزے کا کیس ہے. اس میں ایک دن جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ کوئی سٹانس لیتے ہیں, اگلے دن کوئی سٹانس لیتے ہیں. ایک رپلائی آتا ہے اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے, اگلے رپلائی میں اپنی ہی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا بنے گا؟ تیاری نہیں کرتے ہوں گے نا. جی تیاری نہیں کرتے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحبان تیاری نہیں کرتے. ہاں, اکثر پرابلم بھی ہے نا, سرکاری وکیل جو میں کئی دفعہ کہہ دیا نا, لیکن کوئی پرائیویٹ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی سٹانس چینج کرتا ہے. کوئی بھی جب کیس آتا ہے نا, کوئی بھی کیس آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ وکیل بھی کئی دفعہ آپ کے کیس, آپ کا اچھا خاصا کیس ہوتا ہے, برباد کر دیتے ہیں. ہو جاتا ہے. جیسے سائفر کیس تھا, بہت اچھا کیس تھا, ٹھیک ہے, برباد کر دیا. صحیح ہے. اسی طرح بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ریاست کے کیس بڑے مضبوط ہوتے ہیں, لیکن ریاست کو وہ وکیل مروا جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ سرکاری وکیل نہیں تھے, اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہوئے تھے عدت کیس میں, لیکن تباہی کر دی انہوں نے. فیسیں اپنی دبا کر بٹوری اور انہوں نے فیسیں لیں, پھر وہ باہر چلے گئے اور اپیل میں تو خیر وہ وکیل بھی نہیں بنے. پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا یہاں پر اس ملک کے ساتھ, ان کیسز کے ساتھ. تو آپ خود اس شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے بھائی کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان ہونٹوں کو
جو ہے نا وہ بند ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.